السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ معزز سامعین و مشاہدین کرام، خاکسار مربی سلسلہ فاران ربانی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کی اس مرکزی ویب سائٹ جس کا نام ہے alislam.org کے اس اردو پروگرام میں جس کا نام ہے آسک این امام اردو، اس پروگرام کی ایک اور ایپیسوڈ، ایک اور نشست لے کے خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے اس پروگرام آسک این امام میں ہم اس کے اول حصے میں کسی مضمون پر بات کرتے ہیں جو جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ سے ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، اور دوسرے حصے میں اس پروگرام کے ہم آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ اس پروگرام کا کل دورانیہ 30 سے 40 منٹ کے لگ بھگ ہوا کرتا ہے۔ چونکہ کافی ڈھیر سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے نتیجے میں ہمارے اس پروگرام سے استفادہ کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ بات ممکن نہیں ہوتی کہ اس چھوٹے سے پروگرام کے دورانیے میں ہم سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ یہاں پہ دے سکیں۔ اسی لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، urduask@alislam.org۔ اگر آپ میں سے کسی دوست کا کوئی ایسا سوال ہو جو اس پروگرام میں نہ لیا جا سکے وقت کی کمی کی وجہ سے، تو آپ اپنا سوال، یا کسی اور وجہ سے، تو آپ اپنا سوال ہمیں بذریعہ ای میل بھی بھیج سکتے ہیں۔ اول فرصت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا بذریعہ ای میل بھی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس بنیادی تعارف کے بعد خاکسار جو آج کے پروگرام کا اصل موضوع ہے اس کی طرف آتا ہے۔ ایک اعتراض جو جماعت احمدیہ کے مخالفین، جماعت احمدیہ کے بانی حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات پر کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں بعض جگہ یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں۔ غیر احمدی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر بقول حضرت مرزا صاحب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو ہم نہ مانیں؟ کیا وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے پھر ہم قائل نہ ہو جائیں؟ تو آئیے آج کے اس پروگرام میں غیر از جماعت علماء کی طرف سے یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کی حقیقت آپ کے سامنے آج کھول کے پیش کرتے ہیں، تاکہ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ کس طرح پہ مولوی حضرات جماعت احمدیہ اور جماعت احمدیہ کے بانی حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں کیسے اندھے ہوئے جاتے ہیں کہ صاف لکھا ہوا بھی پڑھ نہیں پاتے۔ آئیے اب میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے وہ حوالہ پیش کرتا ہوں جس کو بنیاد بنا کے مولوی حضرات جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ جو آپ اپنی اسکرین کے اوپر اس وقت سامنے دیکھ سکتے ہیں، کتاب کا نام ہے نور الحق الحصۃ الاولی، یعنی نور الحق کا حصہ نمبر 1۔ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے 69۔ یہاں پہ یہ وہ فقرہ ہے جس کو غیر از جماعت مولوی حضرات کوٹ کرتے ہیں، نہ اس کے پیچھے دیکھتے ہیں نہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مضمون بیان کیا ہو رہا تھا، دلیل کیا پیش کی جا رہی تھی، بس بیچ میں سے ایک فقرہ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا بات لکھ دی۔ تو جو فقرہ ہے پہلے میں وہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا سیاق و سباق آپ کو دکھاؤں گا۔
تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مرزا صاحب علیہ السلام نے لکھا ہے، میں اردو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہوا پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جی مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فقرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت مسیح موعود علیہ السلام نے استعمال فرمایا۔ آئیے اسی سے اوپر والے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں۔ لیکن کیا اس عبارت کا یہی مطلب ہے جو بظاہر دیکھنے والے کو ایک سرسری نگاہ میں سمجھ آتا ہے؟ اگر ہم چند سطور اوپر سے مضمون کو شروع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بات در حقیقت کچھ اور ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام موازنہ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ دلیل یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی تو کوئی آیت دکھاؤ جس سے پتہ چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ ایک بھی آیت ایسی نہیں جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کے برعکس ہمیں ایک بات ملتی ہے۔ چلیے مضمون آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین ان عیسیٰ الا نبی اللہ کا انبیاء آخرین وان هو الا خادم شریعت النبی المعصوم الذی حرم اللہ علیہ المراضع۔ اس کا ترجمہ ہے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، عیسیٰ صرف اور نبیوں کی طرح ایک نبی خدا کا ہے، اور وہ اس نبی معصوم کی شریعت کا ایک خادم ہے جس پر تمام دودھ پلانے والی حرام کی گئی تھی، یہاں تک کہ اپنی ماں کی چھاتیوں تک پہنچایا گیا، اور اس کا خدا کوہ سینا میں اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو پیارا بنایا۔ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اصل دلیل یہاں پہ وفات مسیح کی پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی تمام انبیاء کی طرح ہی ہیں۔ یہ دیکھیں جی یہ فکرہ تھا کہ عیسیٰ صرف اور نبیوں کی طرح ایک نبی خدا کا ہے، اور نبیوں کی طرح جو معاملہ دوسرے نبیوں کے ساتھ ہوا وہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوگا۔ جس طرح تمام نبی وفات پا گئے ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ اب اگر کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں حقیقی معنوں میں جسم سمیت، تو پھر ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں جسم سمیت۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کس قسم کی زندگی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تو فرما دیا کہ قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت، اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں کہ وہ زندہ آسمان میں موجود ہے اور مردوں میں سے نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ کس قسم کی زندگی کی طرف بات کی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں؟ کیا یہ اسی قسم کی زندگی ہے جو اس دنیا میں ہمیں ملتی ہے؟ جس طرح میں اس وقت زندہ ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ زندہ ہیں، آپ میری بات سن رہے ہیں۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پہ اسی طرح جسم سمیت زندہ ہیں؟ اس بات کی وضاحت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اگلے اقتباس میں کی۔ یہ اگلا اقتباس آپ کی کتاب حمامت البشرا سے خاکسار آپ کی خدمت میں پیش کرے گا۔ سب سے پہلے یہ میں آپ کی خدمت میں جو یلو ہائی لائٹ پورشن ہے یہ پڑھ کے سناؤں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی دوسرا حصہ۔ یہ عربی کا فقرہ ہے لہٰذا اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کیا آپ کھاتے اور پیتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا آپ کھاتے اور پیتے ہیں اور باقی انبیاء نہیں کھاتے اور نہیں پیتے؟ بلکہ کلیم اللہ علیہ السلام کی زندگی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ کیا تو قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کا یہ قول نہیں پڑھتا کہ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، اور تو جانتا ہے کہ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
اس آیت کا ترجمہ بتاتا چلوں، اس کا مطلب ہے فلا تکن، کہ مت بن، فی مریتن، شک کرنے والا، من لقائہ، اس کی ملاقات سے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بابت شک کرنے والا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ بنیے گا۔ تو مسیح موعود علیہ السلام یہ دلیل باندھ رہے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ حیات موسیٰ علیہ السلام پر صریح دلیل ہے، کیونکہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور مردے ان لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے جو زندہ ہوں، اور تجھے اس قسم کی آیات عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نہیں ملیں گی۔ ہاں، ان کی وفات کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے، پس تو تدبر کر۔ کتاب کا حوالہ ہے حمامت البشرا، روحانی خزائن، جلد 7، صفحہ 219-220۔ اب یہاں پہ بھی بظاہر مسیح موعود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ذکر کر رہے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں۔ ساتھ میں آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات انبیاء کرام بشمول حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ معراج کے موقع پہ ہوئی۔ اسی طرح اسرا کے موقع پہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ثابت ہے، لیکن کیا یہ ملاقات جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام جسم سمیت زندہ ہیں تو لازمی طور پہ ماننا پڑے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی جسمانی طور پہ ہوئی ہوگی، لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام روحانی طور پہ زندہ ہیں، ان کی روح زندہ ہے، نہ کہ جسم، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ نبی کی وفات کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی عطا کر دیتا ہے، گویا کہ اس کی روح کو مردہ نہیں رہنے دیتا، اللہ تعالیٰ نبی کی روح کو زندہ کر دیتا ہے۔ وفات کے بعد تو جسم تو دفن ہو جاتا ہے، لیکن روح جو خدا کے پاس چلی جاتی ہے اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ تو کیا یہ جسمانی زندگی کی طرف بات کی جا رہی ہے یا روحانی زندگی کی طرف بات کی جا رہی ہے؟ اسی اقتباس کا شروع کا حصہ مولوی حضرات نہیں پڑھتے۔ دیکھیے کہ کیا لکھا ہے، فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے؟ یہ تقسیم ناقص ہے، انصاف کرو جو تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ تمام کے تمام انبیاء آسمانوں میں زندہ ہیں، یہ فقرہ ذرا دوبارہ غور سے پڑھیے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ تمام کے تمام انبیاء آسمانوں میں زندہ ہیں، تو حیات مسیح علیہ السلام کے لیے کون سی خصوصیت ثابت ہے؟ یہ فقرہ مولوی حضرات نہ خود پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھ بھی لیں تو بددیانتی کرتے ہوئے آپ کو نہیں دکھاتے۔ لہٰذا یہ فقرہ آج خاکسار نے آپ کو دکھا دیا۔ اس فقرے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی کس قسم کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ بات فرما رہے ہیں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم زندہ مانتے ہو، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اگر روح کو زندہ مانتے ہو تو اسی طرح تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی روح زندہ ہے، بلکہ تمام انبیاء کی روح زندہ ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت سے موسیٰ علیہ السلام کی روح کے زندہ ہونے کا ذکر ملتا ہے، اور وہ آیت ہے فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، والی جو خاکسار نے آپ کی خدمت میں یہاں پہ پڑھ کے سنائی۔ یہ تھا جی دوسرا اقتباس۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ روحانی زندگی، اور نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی روحانی زندگی بلکہ تمام انبیاء کی روحانی زندگی کے بارے میں آپ نے ذکر فرما دیا کہ نہ صرف یہ کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام روحانی طور پہ زندہ ہیں، بلکہ تمام انبیاء کی روحیں روحانی طور پہ زندہ ہیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا حوالہ خاکسار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ ہم پہلے یہ یلو ہائی لائٹڈ پورشن پڑھتے ہیں، کیونکہ غیر احمدی مولوی حضرات صرف یہ والا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اوپر والی عبارت کو چھپا دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ عبارت ہے، حضرت موسیٰ کی موت خود مشتبہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی پر یہ آیت قرآنی گواہ ہے، یعنی یہ کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور ایک حدیث بھی گواہ ہے کہ موسیٰ ہر سال 10,000 قدوسیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے حج کرنے کو آتا ہے۔ یہ اقتباس ہے تحفہ گو لڑویا، کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 101۔ اب پھر مولوی حضرات یہ فقرہ آپ کے سامنے تو دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ اوپر والا فقرہ نہیں دکھاتے، جو کہ یہ ہے۔
یہ تمام شہادتیں جن کا ذکر حضور پہلے فرما چکے ہیں یعنی وفات مسیح سے متعلق، اگر ان یعنی مسیح علیہ السلام کے مرنے کو ثابت نہیں کرتی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا، سب بجسم انصری آسمان پر جا بیٹھے ہیں، کیونکہ اس قدر شہادتیں ان کی موت پر ہمارے پاس موجود نہیں، یعنی جتنی شہادت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہیں اتنی کسی اور نبی کی وفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں کیا۔ اور اگر اتنی تمام شہادتوں کے باوجود بھی یہ نہیں مانتا کوئی شخص کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں تو پھر مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر تو کوئی بھی نبی وفات نہیں پائے، پھر تو کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ پھر کسی بھی نبی کی وفات ہوئی۔ اگر وفات مسیح کا انسان قائل نہیں ہوتا، اتنی ڈھیر ساری دلیلیں پڑھ کے بھی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ میں بیان فرما دی، اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو پھر تو کسی بھی نبی کی وفات ثابت نہیں کی جا سکتی۔ یہ دلیل ہے۔ اب دیکھیں غیر احمدی مولوی کیا اعتراض کرتے تھے؟ اعتراض یہ کرتے تھے کہ جی اگر بقول حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ حالانکہ ہر جگہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا، وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ جسمانی طور پہ زندہ نہیں بلکہ روحانی طور پہ زندہ ہے، روح زندہ ہے، اور صرف موسیٰ علیہ السلام کی روح نہیں بلکہ جیسا کہ اوپر والے حمامت البشرا کے حوالے میں فرمایا تمام کے تمام انبیاء آسمانوں میں زندہ ہیں، تمام انبیاء، موسیٰ علیہ السلام بھی اس میں شامل ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہے۔ پتا چلا کہ جہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا وہاں پہ ان کی روحانی زندگی کا ذکر کیا گیا، کیونکہ جب معراج میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے جو ملاقات کی تو موسیٰ علیہ السلام زندہ ہی تھے نا، ان کی روح زندہ تھی، مردہ تو نہیں تھی۔ زندہ مردوں سے کلام نہیں کر سکتا، مردہ زندوں سے کلام نہیں کر سکتا۔ بس پتا چلا کہ جس طرح پہ موسیٰ علیہ السلام کی روح زندہ تھی اسی طرح پہ ابراہیم علیہ السلام کی روح بھی زندہ تھی، اسی طرح پہ آدم علیہ السلام کی روح بھی زندہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی، یحییٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام، ان تمام انبیاء کی روحیں زندہ ہی تھیں، مردہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ وہ دلیل ہے جو مسیح موعود علیہ السلام پیش کرتے ہیں، لیکن مولوی حضرات کچھ کا کچھ بنا کے ٹال مٹول کر کے الفاظ کو آگے پیچھے کر کے سیاق و سباق چھپا کے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاکسار اس پروگرام کے ذریعے سے آپ تک حقائق پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس دعا کے ساتھ امید کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ حقیقت آپ پر آشکارا ہو جائے اور آپ بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آمین۔ آج کا جو مضمون خاکسار نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا اس کا تعلق یہیں تک تھا۔ اس کے بعد